گھلنا کر دو. ویسے آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہونا ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. وہ اور اس دن کہتے ہیں حضرت معاویہ کا گھوڑا. ایک شیعہ کا گھوڑا, ایک سنیوں نے بھی گھوڑا نکال دیا, معاویہ گھوڑا. شیعہ نے اپنا گھوڑا لادا نکالا ہوا ہے, سنیوں نے اپنا معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. وہ بھی سنیوں کا گھوڑا, معاویہ گھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا گھٹیا ترین اور غلیظ ترین کلپ سماعت فرمایا, جس میں انجینئر محمد علی مرزا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ معاویہ گھوڑا, استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. اب انجینئر محمد علی مرزا کا یہ کہنا کہ ایک گھوڑا سنیوں کا ہے, ایک گھوڑا شیعوں کا ہے. سنی بھی گھوڑا نکالتے ہیں, شیعہ بھی گھوڑا نکالتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیعہ کون سا گھوڑا نکالتے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ وہ حضرت حسین کی یاد میں گھوڑا نکالتے ہیں. اور سنیوں کا گھوڑا ہے, اور اس کے آگے گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ معاویہ گھوڑا, نعوذ باللہ من ذالک. کیا انجینئر محمد علی مرزا یہ جرت کر سکتا ہے کہ شیعہ کے گھوڑے کے بارے میں کہے کہ حسین گھوڑا نعوذ باللہ, یا حسن گھوڑا نعوذ باللہ, یا علی گھوڑا نعوذ باللہ؟ وہاں صرف شیعہ کا گھوڑا, اور یہاں جب سنیوں کا گھوڑا کہتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ معاویہ گھوڑا, نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ حقیقت کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ کہتا ہے کہ سنیوں کا گھوڑا ہے؟ ہمارا تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, وہ صحابہ کرام ہوں, اہل بیت و عظام ہوں, ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت صحابی رسول کے گھوڑے کی ناک میں جانے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا, انہیں نسبت رسول حاصل ہے جو بعد میں آنے والی امت کو حاصل نہیں ہے. ان کی تربیت خود مصطفیٰ نے کی ہے, جو بعد میں آنے والی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. ان کے دلوں کا تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا, ان کے بارے میں جنت کا اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا. یہ اعزاز بعد میں آنے والی امت کو حاصل نہیں ہے. اور مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ سنیوں کا بھی گھوڑا ہے, یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے, جہاد میں شریک ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا دوڑنے کی وجہ سے خاک اڑ کر گھوڑے کی ناک میں گئی. حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جانے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. وجہ صرف یہی ہے کہ انہیں نسبت رسول حاصل ہے, انہیں منصب صحابیت حاصل ہے, انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا جو عمر بن عبدالعزیز نے نہیں کیا. صحابہ کرام کو یہ مقام اللہ نے عطا فرمایا. یہ مرزے کی اتنی بڑی بددیانتی ہے, یہ مرزے کی اتنی بڑی منافقت ہے. ایک طرف کہتا ہے شیعوں کا گھوڑا, دوسری طرف کہتا ہے سنیوں کا گھوڑا, اور شیعوں کا گھوڑا صرف یہاں تک رک گیا کہ صرف شیعوں کا گھوڑا, آگے وضاحت نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے, کیوں نکلتا ہے. لیکن یہاں جب سنیوں کا گھوڑا کہتے ہوئے کہتا ہے معاویہ گھوڑا, اور آگے اس کے اندھے مقلد, انہیں بھی شرم نہیں آتی, وہ بھی دانت نکالتے ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک جنتی شخص پر بھوگ کر یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کا مقام سمجھ کر ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام وما علینا الا البلاغ.